ایک شخص کسی بادشاہ کا وزیر اور ایک وفادار دوست تھا۔ وہ وزیر جب بھی بادشاہ کی محفل میں بیٹھتا تو عموماً یہ ضرب المثل بیان کرتا: اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ درباریوں میں ایک شخص کو اس کے ساتھ خامخواہ کا حسد تھا۔ اس کی پوری خواہش تھی کہ وہ بادشاہ کا خاص دوست نہ رہے اور کسی طرح اسے بادشاہ سے بدظن کر دیا جائے۔ اس نے کئی کوششیں کی مگر ناکام رہا۔ چنانچہ اس نے ایک چال چلی۔ ایک مرتبہ موقع پا کر اس حاسد شخص نے بادشاہ کو بتایا کہ یہ آپ کا خاص وزیر جو آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے اور آپ کے ساتھ مخلص ہے، حالانکہ حقیقت میں یہ آپ کا دشمن ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کا کہنا ہے کہ آپ کے منہ سے نہایت گندی بدبو آتی ہے۔ بادشاہ بولا، تمہارے اس الزام کا ثبوت کیا ہے اور اس الزام کی تصدیق کیسے ہوگی؟ حاسد شخص بولا، آپ اپنے اس خاص وزیر کو شام کے وقت بلوائیں اور اپنے قریب کریں، آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ وہ فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے گا تاکہ آپ کی بدبو نہ سونگھ سکے۔ بادشاہ نے کہا، تم جاؤ، ہم خود اس کی تصدیق کریں گے۔ وہ حاسد بادشاہ کی مجلس سے نکل کر سیدھا بادشاہ کے اسی خاص وزیر کے پاس گیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ اس شخص کو حاسد کے حسد اور چال کا قطعاً علم نہ تھا۔ وزیر حاسد کو دوست سمجھتا تھا اور ویسے بھی وزیر کے تعلقات سب کے ساتھ اچھے تھے۔ حاسد نے وزیر کو کھانا کھلایا جس میں لہسن شامل تھا۔ کھانے کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں جا پہنچا اور ساتھ ہی اپنی عادت کے مطابق بولا، اپنے محسن کے ساتھ اس کے احسان کی وجہ سے اچھا سلوک کرو، رہا برائی کرنے والا تو اس کی برائی ہی اس کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، ذرا میرے قریب آؤ۔ جب وہ بادشاہ کے قریب ہوا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اس کے منہ سے لہسن کی بدبو سونگھ لے۔ بادشاہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میرے درباری نے اس کے بارے میں درست ہی بیان دیا تھا۔ بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزا اور سزا لکھتا تھا۔ جب بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ شخص میرا مخلص نہیں بلکہ اندر سے میرا مخالف ہے، تو بادشاہ نے ایک تحریر اپنے چیف سیکریٹری کو لکھی جس کا مضمون یہ تھا، جب اس تحریر کا حامل تمہارے پاس آئے تو اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی کھال اتار دینا اور اس میں بھوس بھر کر میرے پاس بھجوا دینا۔ بادشاہ نے اپنے وفادار وزیر کو یہ خط دیا اور کہا، اسے چیف سیکریٹری کے پاس لے جاؤ۔ وزیر اس خط کو لے کر دربار سے باہر آیا تو وزیر کو وہی حاسد ملا۔ حاسد نے وزیر کو دیکھا تو پوچھا، ارے یہ تمہارے پاس کیسا خط ہے؟ ذرا مجھے دکھاؤ۔ وزیر نے کہا، بادشاہ نے مجھے صلے کے طور پر یہ انعام دیا ہے۔ اس حاسد نے اصرار کیا کہ خط مجھے دے دو۔ وزیر نے کہا، یہ رہا خط، یہ خط اب تمہارا ہو گیا۔ حاسد نے خط لیا اور خوشی خوشی چیف سیکریٹری کے پاس جا پہنچا۔ چیف سیکریٹری نے خط کو کھولا تو کہنے لگا، اس خط میں لکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر کے تمہاری کھال اتار کر بادشاہ کے پاس بھجوا دوں۔ حاسد بولا، نہیں نہیں، یہ خط میرے لیے نہیں ہے بلکہ میرے دوست کا ہے، غلطی سے میں نے لے لیا ہے۔ چیف سیکریٹری بولا، دیکھو اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ خط میں واضح طور پر ہدایت ہے کہ جو بھی اس خط کا حامل ہے اس کو قتل کر کے اس کی کھال میں بھوس بھر دو۔ حاسد نے بڑا شور مچایا کہ ایک مرتبہ مجھے بادشاہ کے پاس جانے کا موقع دو، یہ میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے۔ چیف سیکریٹری بولا، اس خط کے ملنے کے بعد اب تمہارے پاس واپسی کی کوئی صورت نہیں ہے اور اب موت تمہارا مقدر ہے۔ چنانچہ چیف سیکریٹری نے حاسد کو قتل کروا دیا اور بادشاہ کی ہدایت کے مطابق حاسد کی لاش بادشاہ کے پاس بھجوا دی۔ وہ شخص جو بادشاہ کا خاص وزیر اور دوست تھا اپنی عادت کے مطابق دربار میں پہنچا اور اتفاق سے اپنی عادت کے مطابق اس نے وہ ضرب المثل بادشاہ کے سامنے دہرا دی۔ بادشاہ بہت زیادہ حیران ہوا اور وزیر سے پوچھا، میرے خط کا کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا، جب میں آپ کا خط لے کر نکلا تو وہ حاسد شخص ملا۔ اس نے مجھ سے درخواست کی
کہ یہ خط مجھے دے دو۔ چنانچہ میں نے خط اس کو دے دیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، اس حاسد نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم میرے بارے میں کہتے ہو کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ وزیر نے کہا، نہیں، میں نے تو ایسی بات کبھی نہیں کی۔ بادشاہ نے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ کہ جب میں نے تمہیں بلایا تھا تو تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھ لیا تھا؟ وزیر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اس حاسد شخص نے مجھے کھانے کی دعوت دی جس میں مجھے خوب لہسن کھلایا۔ میں نے ہاتھ اس لیے منہ پر رکھا تھا کہ کہیں آپ کو اس بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ بادشاہ کہنے لگا، تم سچ اور درست کہتے ہو کہ برائی کرنے والا اپنی برائی کا مزہ خود چکھ لیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے لیے کنواں کھودتے ہیں وہ خود ہی اس میں گر جاتے ہیں۔